مناظر اہل سنت فقیہ النفس حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات مبارکبادی اور تہنیت کے تعلق سے پیش کریں۔ السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو انسان کا ناشکرہ ہے وہ در حقیقت خدا کا ناشکرہ ہے۔ یہ فقیر نسبتاً رضوی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کفش برداری کا کچھ دنوں شرف حاصل ہوا۔ ان کی بارگاہ علم و فضل سے خوشاشینی کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں نے بارہا اپنے پیر و مرشد کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ پیر کرے پیر زادہ نہ کرے۔ بار بار فرماتے تھے اللہ پیر کرے پیر زادہ نہ کرے۔ پیر تو کیا کہنے، مگر پیر زادہ پیدرم سلطان بود کے تحت کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اور کسی انسان کو پرکھنے کا سب سے آسان طریقہ جو حضرت شیخ سعدی نے فرمایا ہے کہ اس حالت سفر میں اس کو پرکھو۔ آج آپ سے ملاقات ہو گئی 2 گھنٹے کی، آپ نے بڑا اعزاز و اکرام کیا، بڑی خاطر تواضع کی، کیا پتہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ اس لیے کہ آج کا انسان دو رخا ہو گیا ہے، سامنے کچھ پیچھے کچھ۔ لیکن جب آدمی سفر میں کسی کے ساتھ رہتا ہے تو صحیح معنی میں اس کے شب و روز کو دیکھتا ہے، اس کے اخلاق و کردار کا اندازہ کر لیتا ہے۔ حضرت جیلانی میاں صاحب مخدوم زادے ہیں، وہی پیر زادے جس کے تعلق سے میرے پیر مرشد فرماتے تھے کہ اللہ پیر کرے پیر زادہ نہ کرے۔ تو حضرت جیلانی میاں صاحب بھی پیر زادے ہیں۔ اس فقیر کو بارہا 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن اور 1 مرتبہ تو تقریباً 1.5 مہینے مسلسل سفر میں رہنے کا، ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدمی سفر کرے تو اگر 2 ہی ہو تو ان میں سے ایک کو امیر بنا لے۔ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے میں نے ان کو اپنا امیر بنایا۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ امیر کا کام یہ ہے کہ وہ کہنے کو تو امیر ہو لیکن در حقیقت اپنے ہم سفروں کا خادم ہو۔ اور اسی حدیث کا مصداق میں نے حضرت جیلانی میاں صاحب کو پایا۔ پیر زادگی دور دور تک کہیں ان کو چھو کر نہیں گئی ہے، جس کا نام پیر زادگی ہے دور دور تک ان کو چھو کر نہیں گئی ہے۔ تو اب گویا وہ پیر زادہ نہیں پیر ہی ہے جن کے تعلق سے میرے پیر و مرشد فرماتے تھے کہ اللہ پیر کرے۔ زمانے قدیم میں جو پیر ہوتا تھا وہی استاد بھی ہوتا تھا، جو خانقاہ ہوتی تھی وہی دستگاہ بھی، مگر جو بارگاہ رسالت سے زمانے کی دوری بڑھتی گئی، خانقاہ اور مدرسے میں تفریق پیدا ہوتی گئی۔ خانقاہ کا مشغلہ دوسرا ہو گیا، مدرسہوں کا مشغلہ دوسرا ہو گیا۔
ورنہ سچی خانقاہ وہی ہے جو مدرسہ بھی ہو، اور سچا مدرسہ وہی ہے جو خانقاہ بھی ہو۔ اور میری جہاں تک معلومات کا تعلق ہے تو صدیوں بعد ہندوستان کی سرزمین پر یہ پہلا جامعہ صوفیہ ہے جو مدرسہ بھی ہے اور خانقاہ بھی ہے۔ ہم سب سوچ نہیں سکتے تھے کہ پھر وہی دور پلٹ آئے گا۔ میں آج یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دور پلٹ آیا، مگر دور پلٹ آنے کی علامت ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ پھر وہی پرانا دور ہمارا پلٹ آئے۔ دنیا مستقبل کی طرف بھاگ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فیروز بختی ماضی کی طرف پلٹ آنے میں ہے۔ اللہ کرے کہ جامعہ صوفیہ اسی قدیم مدرسہ اور خانقاہ کی یاد تازہ کر دے، جس کے متعلق علامہ جامی نے کہا ہے کہ خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ دروے بود قیل و قال محمد۔ جامعۃ الصوفیہ کا نصاب بھی ایسا ہی ہے، اور حضرت جیلانی میاں صاحب نے جو کچھ اس کی تفصیلات بتائیں اور اپنا منصوبہ بتایا، اگر اس پہ عمل شروع ہو جاتا ہے تو صرف عمل شروع ہونے ہی سے میں یہ سمجھ لوں گا کہ واقعی ہمارا پچھلا دور پلٹ آیا۔ اس کا محل وقوع آج صبح فجر کے بعد سے کافی دیر تک حضرت جیلانی میاں صاحب نے مجھے پورے گراؤنڈ کا دورہ کرایا اور اپنا منصوبہ رکھا۔ اس منصوبے ہی سے لگتا ہے کہ وہ رات دن بے چین رہتے ہیں کہ ہمارا وہی قدیم دور پلٹ آئے۔ ابھی اس کی اٹھان ہے، اٹھان کا جب یہ عالم ہے، گود میں عالم شباب، عالم شباب کچھ نہ پوچھ۔ اللہ اس کو جلد سے جلد اس کے لیے عالم شباب لائے، اور حضرت جیلانی میاں صاحب کا خواب جو تنہا ان کا خواب نہیں ہے، پوری ملت کے لیے خواب ہے، یہ شرمندہ تعبیر ہو۔ حضرات، حضرت جیلانی میاں صاحب کے ساتھ جب میں سفر میں رہا تو ایک تو پیرزادے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ صاحب سید زادے، ہم سب پیدا ہی ہوئے ہیں رسول آل رسول کی خدمت کے لیے۔ تو خدمت میرا فریضہ تھا، مگر بڑھ بڑھ کے انہوں نے میری وہ خدمت کی ہے اور مجھے شرمندہ کیا ہے، میں کہہ نہیں سکتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صاحب ان کی شخصیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت مخدوم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کی جھلکیں کس قدر موجود ہیں۔ کیوں نہ ہو، انہی کی آل ہیں، انہی کے پرتوں ہیں، تو صفات میں بھی انہی کی جھلک ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں درازی عطا فرمائے، ان کے حوصلوں میں بلندی عطا فرمائے، اور ان سے یہ اپنے دین کی خدمت بیش سے بیش لے، تاکہ پھر ہمارا وہی دیرینہ خواب شرمندہ تعبیر ہو اور ہمارا ماضی پلٹ کر پھر ہمارے سامنے آئے۔